خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzu. We are honored to present highlights of a mulaqat where Hazrat Khalifatul Masih Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz graciously met with a delegation of Atfal Amla members from Canada last weekend. Last Sunday, National Amla and Regional Nazameen of Majlis Atfal al-Ahmadiyya from Canada had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. The Khuddam had travelled especially for the mulaqat from Canada, which took place in Islamabad. The mulaqat began with a silent prayer led by Hazur, after which the Khuddam had the opportunity to introduce themselves. While speaking to the Secretary Mal, Hazur advised the importance of tarbiyat efforts. 83% بچے ہیں جو کہ پے کیا تھا جنہوں نے لاسٹ ایئر، تو کوشش یہ ہے کہ 100% پے اس کو لے کے آئیں۔ تربیت والوں کو کوشش کرنی چاہیے 100% نماز پڑھیں، 100% نماز پڑھیں تو چندہ 100% آپ ہی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ عثمان حمید سرونگ ایز سیکرٹری صدر عثمانی۔ اچھا، کتنے بچے ہیں کھیلتے ہیں روزانہ؟ حضور ہمارے 490 بچے ہیں جو ہر مہینے آن ایوریج کھیلتے ہیں اسپورٹس۔ بچوں کو زیادہ کھیلنا چاہیے نا، جو انڈور گیم ہو گئے، انٹرنیٹ پہ بیٹھنے کے، باہر جا کے کھیلا کریں کم از کم 1 گھنٹہ روزانہ۔ صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور دماغی تفریح کے لیے بھی اچھا ہے اور دماغی تربیت کے لیے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ۔ During the mulaqat, the Khuddam also had the opportunity to ask questions on a range of issues related to their faith and the service of Majlis Atfal al-Ahmadiyya. حضور، میرا سوال ہے کہ قائدین مجالس خدام الحمدیہ کے دوسرے شعبہ جات میں مصروفیت کے باعث اطفال الحمدیہ کی تنظیم پر زیادہ توجہ نہیں دے پاتے، اور ناظمین اطفال جو کہ عموماً کم عمر ہیں وہ اپنی ذمہ داری کا صحیح سے حق ادا نہیں کر پاتے، تو پیارے آقا اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ ناظمین کی عملہ بنانی چاہیے نا تھوڑی سی، تاکہ وہ کام کریں۔ جو قائد کا کام ہے خدام الحمدیہ میں، وہی ناظمین کا کام ہے اطفال الحمدیہ میں، تو وہ تو ایکٹیو قسم کے لوگوں کو ناظم بنانا چاہیے نا، وہ کوئی الیکٹ تو نہیں ہوتے۔ یہ تو صدر صاحب کا کام ہے نا، اچھے ایکٹیو سلیکشن کریں لوگوں کی جو کام کریں، آپ ہی تیز ہو جائیں گے۔ دوسرے اپنی ٹیمیں بنائیں، مختلف کیٹیگریز کے جو اطفال ہیں ان کا بتائیں کون سے لوگ ہیں جس کو مذہبی دلچسپی ہے، کون سے دلچسپی نہیں لیتے، کون سے ایکٹیو ہیں، کون سے ایکٹیو نہیں ہیں، ہر ایک کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو ناظمین اپنے ساتھ نائبین لگائیں نا، ٹیم بنائیں تو پھر ٹھیک ہے، کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جی پہ جو میرا سوال تھا کہ دنیا کے حالات کے پیش نظر کیا آئندہ خلافت کی دوبارہ ہجرت کا امکان ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے کون سی پہلے کو پلاننگ کر کے ہجرت ہوئی تھی۔ اگر حالات خراب ایک جگہ کے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہونا ہی ہے، ایک وقت آنا ہے جب یورپ اور ویسٹرن ملک جو ہیں انہوں نے بھی مخالفت کرنی ہے جماعت کی، اور پھر اس وقت کا خلیفہ کیا سوچتا ہے اپنے بارے میں، کہاں جانا ہے کیا نہیں کرنا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ بہتر ہے لے کے جائے گا، جہاں پلاننگ ہو کہ جماعت کی ترقی ہو سکے۔ تو بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، پلاننگ کر کے تو ہجرتیں نہیں ہوتی رہیں، تو اتفاق سے ہی ہوتی رہی ہیں نا۔ میرا سوال یہ ہے کہ بچوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت بجک وقت کیسے بٹھایا جا سکتا ہے؟ آپ کو پھر ڈراتے زیادہ ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے پیار کی باتیں کیا کریں تو محبت پیدا ہو اللہ میاں سے۔ اب ماں باپ سے بچے جو ہیں وہ بہت ساری باتیں جو مانتے ہیں وہ خوف کی وجہ سے تو نہیں مانتے، اس لیے مانتے ہیں کہ وہ ماں باپ کا خطرہ ہوتا ہے کہ ہمارے سے ناراض نہ ہو جائیں، ہیں، یہ خوف ان میں ہوتا ہے نا کہ ناراض نہ ہو جائیں، وہ خوف پیدا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی۔ محبت اتنی ہو، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ والدین سے زیادہ محبت ہونی چاہیے میرے ساتھ، یہ محبت پیدا ہو جائے تو خوف آپ ہی پیدا ہو جائے گا۔ اب صرف ڈراتے ہیں کہ اللہ میاں سزا دے گا، اب سزا کی باتیں کریں گے تو بچوں کو ذہنوں میں بیٹھ جائے گا کہ اللہ میاں صرف سزا دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔
اسے کہو اللہ میاں تمہارے بھی اتنے انعامات کیے ہوئے ہیں، اتنی تمہارے لیے نعمتیں اتاری ہوئی ہیں، اتنے سامان پیدا کر دیے تمہارے لیے، تمہیں یہاں ملکوں میں رکھا ہے، تم کھاتے پیتے ہو اور پڑھائی کرتے ہو، آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں، سہولتیں پیدا کی ہوئی ہیں، پڑھائی کے موقع پیدا کیے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ موقع نہیں ملتے، تو یہ چیزیں تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ میاں سے پیار کیا جائے تاکہ وہ تمہیں اور انعام دے اور ہمیں سے ناراض نہ ہو۔ تو یہ خوف جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ میاں سزا دے گا، خوف یہ ہے کہ اللہ میاں ہم سے ناراض نہ ہو جائے کہیں، اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ سے پیار اور محبت کا تعلق ہو۔ اس لیے پہلے محبت پیدا کریں اللہ میاں کی دل میں، تو خوف تو آپ ہی پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ ڈرانے کی طرف ہمارے لوگ زیادہ تر ہیں، مولویوں کی عادت کہ ڈرا دو جہنم میں جاؤ گے۔ تو نے کہا تو اللہ میاں ہمیں بہت ساری چیزیں دیتا ہے، ہمیں انعاموں سے نوازتا ہے، تو ہمیں چاہیے نا اللہ میاں کی باتیں مانیں، اس سے پیار زیادہ کریں۔ جب پیار پیدا ہوگا کسی سے تو آپ ہی اس کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ جس طرح ماں باپ سے پیار کرنے والے بچے جو ہیں وہ اس خوف میں رہتے ہیں کہ ہمارے سے ناراض نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ جب جماعت احمدیہ کا دنیا پر غلبہ ہو جائے گا تب سود کا نظام کس طرح تبدیل کیا جائے گا؟ جب اسلامی نظام رائج ہو جائے گا تو سود آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت مسلم موعود کی کتاب ہے اسلام کا اقتصادی نظام، وہ پڑھو، اس میں سے پتہ لگ جاتا ہے۔ قرآن شریف میں واضح فرما دیا کہ سود جو ہے وہ غلط ہے۔ پہلے جو اسلامی حکومتیں تھیں وہاں سودی نظام تو نہیں چلتا تھا، لیکن تجارتیں بھی ہوتی تھیں، لوگ کماتے بھی تھے، صحابہ میں بھی ملین ایئر تھے۔ ٹھیک ہے، کیا وہ سود لے کے کماتے تھے؟ تجارتیں کرتے تھے نا، اور دوسرے فائدہ مند کام کرتے تھے، اس سے ساری نظام چل رہا تھا۔ وہی نظام اب چلے گا جب اسلامی نظام رائج ہو جائے گا ہر جگہ، ہر حکومت جو ہے وہ اسلامی نظام رائج کرے گی تو خود آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جی حضور۔ تو تم پہلے اسلامی حکومت تو قائم کرو نا ایک ملک میں۔ جی حضور۔ مسلم موعود نے فرمایا تھا ایک دفعہ گیمبیا کے بارے میں، پھر بعض کیریبین کے جزائر کے بارے میں بھی فرمایا ہوا ہے، ساؤتھ امریکہ کے بھی چھوٹے جزیروں کے، کہ یہاں اگر ہماری حکومتیں قائم ہو جائیں ایک نمونہ بنا کے ہم دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح حکومت چلائی جاتی ہے اور کس طرح نظام چلایا جاتا ہے، پھر اقتصادی نظام بھی فائدہ مند ہوگا۔ لیکن بعض چیزیں ہیں جو بہرحال جس میں ابھی تھوڑی سی تحقیق کی ضرورت ہے، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا ہوا ہے کہ جو بینکنگ نظام ہے ہمارا آج کل کا، یہ اور پرانا سودی نظام جو ہے آپس میں خلط ملط اس طرح ہو گئے ہیں کہ ان کو ذرا مشکل ہے اس کو تھوڑا سا فرق ڈالنا، تو اس میں سے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں ہم نے بھی جو غور کر رہی ہیں، تاکہ جب وقت آئے تو ہمارے پاس بھی کوئی حل ہو اس کا۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کون سی چیز سود میں شامل ہے اس موجودہ نظام سے، کون سی نہیں شامل۔ ایک قیمت ہے مثلا کسی چیز کی، حضرت مسلم نے لکھا ہے کہ اگر تم فوری طور پہ قیمت دے رہے ہو تو وہ کم قیمت ہے ایک چیز کی، مثلا ایک اخبار ہے 2 روپے میں بکتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر تم اس کی قیمت دو گے کہ میں 6 مہینے بعد یا سال بعد دوں گا، تو پھر جو بیچنے والا ہے اس کو حق ہے کہ وہ اس کی قیمت پھر وہ کہ میں اس وقت 2.5 روپے یا 3 روپے لوں گا، تو یہ سود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس کی قیمت ہے کیونکہ ڈیلیڈ پیمنٹ ہے، اس کی محنت جو لگی اس کے اوپر۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو حل ہونے والی ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی، اور وہ جو نظام جب قائم ہوگا انشاءاللہ وہ خود بھی جائزہ لے لیں گے کہ کون سی چیز جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، کون سی سود کے زمرے میں آتی ہے، کون سی نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ موجودہ نظام میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سود میں نہیں آتی، لیکن کیونکہ سودی نظام ہے اس لیے اس کو ہم اکٹھا کر دیتے ہیں، اس لیے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا، بڑا سٹل ڈفرینس ہے۔ ٹھیک ہے، آج کل اسکول میں اسرائیل کے ہمدردی کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اور یہودیوں کے مزید ایونٹس سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اسکولوں میں، لیکن فلسطینیوں بچوں کے ہمدردی کا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس سچویشن میں احمدی بچے کیسے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اور احتجاج کر سکتے ہیں؟ احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، احمدیوں کو صرف یہ چاہیے کہ
وہ اپنے انتظامیہ کو کہیں کہ ٹھیک ہے اسرائیلیوں پہ جو ظلم ہوا اس کے بھی ہم خلاف ہیں، ظلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو فلسطینی بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے بھی ہمیں بولنا چاہیے کچھ، کہ ان کو ہم کس طرح محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو طریقے سے انتظامیہ کو بھی بتایا جا سکتا ہے، اگر انتظامیہ کر رہی ہے تو کوئی پروٹیسٹ کر کے ہم جلوس تو نہیں نکال سکتے، نہ توڑ پھوڑ کر سکتے، نہ اس کی اجازت ہے۔ بتایا جا سکتا ہے نا، بچوں کو دلوں میں ڈالیں کہ ہمیں ان بچوں سے بھی ہمدردی ہے جو اسرائیل کے مرے، اور ہمیں ان بچوں سے بھی بہت زیادہ ہمدردی ہے جو فلسطین کے مر رہے ہیں۔ اس کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا چاہیے تاکہ ایک بیلنس قائم ہو اور انصاف قائم ہو دنیا میں۔ تو یہ تو ایک کوشش ہے جو بچوں کے ذریعے سے کہی جا سکتی ہے۔ ماں باپ گھروں میں بچوں کو بتائیں کہ تم لوگ اس طرح کو، اور انتظامیہ کو بھی لکھ کے بھیجیں کہ آپ لوگ کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، کریں، اسرائیل کے حق میں جو بولنا ہے بولیں، لیکن جو معصوم بچے مر رہے ہیں فلسطین میں یا دنیا میں کہیں بھی ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اور ان کو بھی ان کا حق دلانا چاہیے۔ یہ والدین بھی لکھیں اسکولوں میں کہ بچوں میں ہم یہ روح پیدا کرنی چاہیے کہ ہر معصوم کے لیے ہم نے ہمدردی رکھنی ہے، چاہے وہ کوئی ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں والدین کو بھی کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ریفریشر کورس کے باوجود اکثر ناظمین اطفال اپنی کم عمر کی وجہ سے والدین سے رابطہ کرنے میں قاصر رہتے ہیں، جس وجہ سے ہمیں والدین کا تعاون حاصل نہیں۔ پیارے حضور کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ ناظمین تو میں نے پہلے کہہ دیا، ذرا بڑی عمر کا ناظمین بنا دو، ہیں تو صدر صاحب نے بنانا ہے نہ چھوٹی عمر کے بنائیں، نائبین ان کی چھوٹی عمر کے ہوں۔ دوسرے یہ ہے کہ جو ناظمین چھوٹی عمر کے بھی ہیں ان کی تربیت کریں، ان کا ریفریشر کورس کریں، ان کو سمجھائیں کہ تم نے کس طرح اپروچ کرنی ہے والدین کو۔ اور جو محتمم اطفال ہے وہ ان والدین کی فہرست لے کے جو ناظمین سے تعاون نہیں کرتے براہ راست لکھے ان کو، ٹھیک ہے؟ حضور ہماری بھی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن جن کا اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق ہو ان کی دعاؤں اور ہماری دعاؤں میں کیا فرق ہے؟ ان کی زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہماری کم ہوتی ہیں عام آدمی کی، ہیں؟ اس کی اگر 100 میں سے 80 دعائیں قبول ہوتی ہیں تو آپ کی 100 میں سے 50-60 دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرق تو یہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہی واضح فرق ہے نا۔ ایک جو دیریہ ہے وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی لکھا ہے نا، نام ماننے والے دریا میں سمندر میں پھنس جائیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے نجات دے دے اس سے تو میں تیری عبادت کروں گا یا تیری بات مانوں گا، اور اللہ تعالیٰ اس طوفان میں سے نکال دیتا ہے ان کو، سمندر میں سے خشکی میں آ جاتے ہیں اور نجات مل جاتی ہے ان کو۔ تو دعا تو ان کی بھی قبول ہوگی، حالانکہ وہ خدا کو نہیں ماننے والے تھے یا نافرمانی کرنے والے تھے بہت زیادہ، یا اس کی باتوں پہ عمل نہ کرنے والے تھے جتنا کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی سن لی، ان کو نجات دے دی۔ اور پھر اللہ کہتا ہے جب وہ خشکی میں آ جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے اور پھر مکر جاتے ہیں اپنی بات سے، لیکن اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے کہ ان کو خشکی میں بھی سزا دے سکتا ہے۔ تو یہ دعائیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی قبول کر لیتا ہے۔ بعض دفعہ ایک مذہب کو نہ ماننے والا بھی ہے، جب وہ ایک دم اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سن لیتا ہے، جس طرح اللہ نے کہا میں نکال دیتا ہوں طوفانوں سے۔ تو فرق تو یہی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں، ان کی اکثری دعائیں جو ہیں وہ سنی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ دوسرے لوگوں کی بھی دعائیں سن لیتا ہے لیکن اس کی پرسنٹیج وہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ مرکز میں مربی اطفال محتمم اطفال کی عاملہ کا ممبر ہوتا ہے، مگر لوکل میں قائد مجلس کی عاملہ کا۔ حضور ان دونوں کا کوارڈینیشن کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ ناظم اطفال جو ہے وہ بھی اس کا ممبر ہوتا ہے نا، جی قائد کی مجلس کا، جی، تو وہاں مربی بیٹھا ہوتا ہے، اپنی باتیں بتا دیں، وہاں جو بیٹھے ہوتے ہیں کوارڈینیٹ تو آپ ہی ہو جاتا ہے۔ جب ایک ہی مجلس کے ممبر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عاملہ میں میٹنگ ہو رہی ہے، دونوں اپنی اپنی باتیں بتا سکتے ہیں، تو کوارڈینیٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ پلاننگ تو ناظم اطفال نے دینی ہے، مربی اطفال نے تو اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے۔ جی، مربی اطفال نے کو اپنی پلاننگ تو نہیں کرنی۔ تربیت کا ایک پلان ہے، قائد بناتا ہے یا محتمم اطفال بناتا ہے، وہ مجلسوں میں بھیجتا ہے، پھر قائد اس کو امپلیمنٹ کرواتا ہے ناظمین اطفال کے ذریعے سے، یا ناظمین اطفال کو محتمم اطفال براہ راست بھیج دیتا ہے۔ تو مربی اطفال کا کام ہے یہ جو پلاننگ آ گئی ہے اس پہ اس کی مدد کرے، اور زیادہ تر تو مقصد یہی ہے مربی اطفال کا کہ تربیت کرے۔ مربی کا مطلب یہ تربیت، تو تربیت کی طرف توجہ دیں زیادہ،
مربیان جو ہیں بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں. باقی جو انتظامی معاملات ہیں ان میں دخل دینا نہیں چاہیے مربی کو. کوآرڈینیشن آپ ہی ہو جائے گی. وہاں سے آپس میں رفت تو تب پیدا ہوتی ہے جب وہ بھی کہتا ہے میرے بھی اختیاری ہے, میرے اختیاری ہے. مربی کے اختیار تو صرف تربیت کے بارے میں ہے, اور اسی میں اس کو تعاون کرنا چاہیے. تربیت کا پلان لے کے ناظم اطفال سے اس کو امپلیمنٹ کروانا, اور اس کے لیے بھرپور مدد کرنا ناظم اطفال کی. ٹھیک ہے. باقی انتظامی جو پلاننگ ہے ناظم اطفال کرتا ہے یا محترم اطفال کی طرف سے اس کو ملتی ہے, اس میں مربی کو دخل نہیں دینا چاہیے. ہاں اگر کبھی ناظم اطفال کہہ کہ ہاں اس معاملے میں بھی ہماری مدد کریں تو وہ مدد کر دیں. مربی اطفال تو میچور ہوتا ہے, انصار اللہ میں سے ہوتا ہے, اس کو تو چاہیے نا کہ تربیت کے نقطۂ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو انتظامی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے, چھوٹے بھی ہیں اگر ناظم اطفال تو ان کے ساتھ پھر بھی تعاون کریں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ اصل چیز تعاون ہے. نیکی اور تقویٰ میں تعاون کرو, اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے. خاک صاحب کا سوال ہے کہ آج کل چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو اسکول میں سیکس ایجوکیشن کی تعلیم دی جاتی ہے. اطفال الاحمدیہ کس طرح سے بچوں کو اس ماحول سے محفوظ رکھ سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ والدین کا کام ہے یہ کہ گھروں میں بچوں کو بتائیں جو وہ دیکھ کے آتے ہیں کہ یہ چیزیں باتیں ابھی تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی, اسکول میں تمہیں پڑھا تو دی ہیں. اب یہاں تو یہ آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے کہ 13-14 سال سے پہلے بعض سیکس ایجوکیشن کی باتیں نہیں کرنی چاہیے بچوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور جگہوں پہ پھر آہستہ آہستہ اٹھنی شروع ہو جائیں گی, احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا بعض جگہوں پہ. تو دوسری یہ ہے کہ اطفال کو ان سے اگر کوئی بچوں کے ذہنوں میں کوئی سوال اٹھتا ہے تو ان کو پھر طریقے سے سمجھاؤ کہ یہ تمہاری عمر نہیں, تم اس کے بارے میں سمجھ نہیں سکتے, یہ ایک علم ہے اور تو اس کا علم تمہیں تب ہوگا جب تم اس ایج پہ پہنچو گے. اس لیے گو تمہیں اسکول نے بتا بھی دیا ہے تب بھی ابھی تمہیں اس کی سمجھ نہیں آ سکتی صحیح طرح, بجائے اس کے سختی سے اس کو رد کرنے کے. پہلا بات تو کام تو اطفال سے زیادہ والدین کا ہے. والدین کو ایجوکیٹ کریں, محترم اطفال ان کو لکھ کے بھیجیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو گھروں میں کس طرح ایجوکیٹ کرنا. اب یہ ساری جتنی ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی جو محترمین ناظمین ہیں ان کی جو رپورٹیں آئی ہیں اس میں سے 1/3 اطفال سے زیادہ تو کہیں بھی نہیں انوالو کسی بھی ایکٹیویٹی میں. نمازوں سے لے کے سوائے چندے میں آپ کہتے ہیں یہ 70-80% انوالو ہیں, باقی تو ایکٹیویٹیز میں تو انوالو ہے ہی نہیں. اگر آپ کچھ کر بھی لیں گے اطفال الاحمدیہ کے تحت تو 1/3 کو کر سکتے ہیں, اس میں سے بھی کچھ پرسنٹیج ماننے کی بات آپ کی. اس لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ محترم اطفال اس بارے میں ایک گائیڈ لائن بنا کے والدین کو دے, جو والدین ان پڑھ ہیں یا کم پڑھے لکھے ہیں یا ان کے بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتے, وہ اپنے بچوں سے بات کریں. ان کو میں پہلے کئی دفعہ خطبوں میں کہہ چکا ہوں, تقریروں میں کہہ چکا ہوں, باتوں میں کہہ چکا ہوں کہ دوست بنانا چاہیے بچوں کو, اور پھر دوستانہ رنگ میں ان سے بات کریں تاکہ وہ ان کو سمجھائیں. پھر بچوں کو گھروں سے اصل تربیت یہ مل سکتی ہے. اطفال الاحمدیہ میں تو آپ تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں, اور جہاں موقع ملے گا وہاں اتنا بتا دیں کہ یہ باتیں ایسی ہیں جو تمہیں ابھی سمجھ نہیں آ سکتی. اور بچے پریشان بھی ہو جاتے ہیں, بہت سارے بچے ہیں یہ کہتے ہیں کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کہتے ہیں, یہ جن کو ہوش ہی نہیں ہے ان باتوں کی. تو جب ان کو بتائیں گے کہ ہاں نہیں آ رہی تو سمجھ بھی جاتے ہیں بچے. ہاں اللہ ماشاء اللہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بعض دفعہ پھر زیادہ سوچوں میں پڑ جاتے ہیں, پھر ان کے بالکل ہی اکھڑ جاتے ہیں اپنے رستے سے اور پھر سوچنے لگ جاتے ہیں. پھر بچوں پہ نفسیاتی اثر بھی پڑ جاتا ہے, بیمار بھی ہو جاتے ہیں اس سے. تو لیکن بہرحال عمومی طور پہ اگر کوشش کرنی ہے تو والدین کو انوالو کرنا پڑے گا, اور ایک پلان بنا کے گائیڈ لائن بنا کے دینی پڑے گی تاکہ 100% بچوں کو پہنچ سکیں آپ. یہاں تو زیادہ سے زیادہ 25-30% تک پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی 75% سے باقی بچوں کا انٹریکشن ہوتا ہے, وہ ان کو اور باتیں بتائیں گے, آپ کچھ اور باتیں بتائیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ پورے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے گھروں سے ہی شروع کیا جائے. نیشنل عہدیدار اپنی مرکزی مصروفیت کی وجہ سے اکثر لوکل مجلس اور جماعت کے پروگرامز میں شامل نہیں ہو پاتے. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اول تو یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ مصروفیت ہے تو نہیں شامل ہوتے تو ایکسکیوز ہو جاتی ہے, نہیں تو اگر فارغ ہیں تو ہونا چاہیے. صرف یہ کہ میں قائد ہوں یا میں صدر ہوں یا میں نائب صدر ہوں یا معتمد ہوں یا متمم ہوں, اس لیے میں مجالس کے اجلاسوں میں شامل نہیں ہوتا, یہ غلط ہے. ہم تو متمم بھی رہے ہیں تو شامل ہو جایا کرتے تھے مقامی محلے کے مجلس میں.
اجلاس میں اگر فارغ ہوتے تھے وہاں بیٹھے ہوتے تھے. تو جماعتی نظام ہی ایسا ہے کہ یہاں ہر ایک کا چیک ہے. ایک جگہ ایک بندہ افسر ہے, دوسری جگہ دوسرے کا ماتحت بھی ہے. اگر زعیم یا قائد کا افسر ہے ایک محتمم یا نائب صدر, تو دوسری جگہ اپنے محلے میں اس کا ماتحت ہے, وہ اس کا مجلس کا ممبر ہے اور اس کو تعاون کرنا چاہیے اس کی اسکیموں سے. ہاں اگر مرکزی کوئی ایسی ذمہ داری آ گئی ہے جس سے وہ شامل نہیں ہو سکتا تو وہ بتا دے کہ میری یہ ذمہ داری ہے, میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو تعاون آپس میں ہوگا. اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے بجائے عاجزی پیدا کر رہے ہیں, اور اگر فارغ ہیں تو ضرور شامل ہوں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم تو محتمم ہو کے بھی شامل ہوتے رہے ہیں, کبھی نہیں محسوس ہوا کہ کیوں محلے کا اجلاس میں بیٹھوں میں عام مقدمیوں کے ساتھ. یہ تو سوچ کی بات ہے نا. ٹھیک. ضرور اطفال الحمدیہ کے پروگراموں میں شامل ہونے کے بارے میں اکثر والدین یہ کہہ کے معذرت کر لیتے ہیں کہ ہم انہیں لے کر نہیں آ سکتے, اگر آپ سواری کا انتظام کر سکتے ہیں تو لے جائیں. اس بارے میں حضور کی رہنمائی. اگر تو ان کی جائز وجہ ہے تو پھر آپ لوگ دیکھ لیں, اپنے بجٹ میں رکھیں کوئی ایسی گنجائش, اور اگر جائز وجہ نہیں ہے تو پھر ان کو توجہ دلاتے رہیں. اور کیا ہو سکتا ہے. بل تو یہ کہ اتنے زیادہ فریکوینٹ اجلاسات وغیرہ کریں ہی نہ جہاں روزانہ لوگوں کو خرچہ کر کے آنا پڑے. پلاننگ کوئی ایسی ہو جائے اگر جماعتی نظام کی, لجنہ کی اور خدام کی اور انصار کی, کہ ایک ہی وقت میں اگر ہو رہے ہیں کوئی ایونٹس تو اس میں سارے شامل ہو جائیں. جو مرکزی ایونٹس ہوتے ہیں جماعتی اس میں تو سارے شامل ہو جاتے ہیں. اطفال الحمدیہ کی علیحدہ کلاسیں ہیں تو ان میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے. بعض دفعہ بعض قریبی لوگ جو ہیں لانے والے ہیں ان کو کہہ دیا اچھا بھائی تم آ رہے ہو اپنے بچوں کو لے کے, تو راستے میں تمہارے فلاں فلاں گھر آ رہے ہیں ان کے بچوں کو بھی لیتے آؤ ساتھ اپنے. ایک کار والا 2-4 بچوں کو دوسروں کو بھی لے کے آ جائے گا. یا اس کے علاوہ کوئی مجبوری ہے تو کہیں خدام الحمدیہ انتظام بھی کر سکتی ہے اگر اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عام طور پہ لجنہ اور بچوں کا یا خدام اور بچوں کا اکٹھا فنکشن ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. آسانی سہولت ہے, اور مہنگائی بھی اب زیادہ ہو گئی ہے, ٹرانسپورٹ پہ خرچ بھی ہوتا ہے. لوگوں کے پاس دو کاریں نہیں ہوتی ہیں, بعض کسی کے پاس ایک کار ہے تو وہ باپ یا ماں اس کو کہیں اور لے کے چلی گئی ہے, تو ان کے بھی جائز عذر ہوتے ہیں. اگر جائز عذر ہے تو مانیں, نہیں تو اگر خدام ہیں تو خدام الحمدیہ کے ذریعے سے ان کی تربیت کریں تاکہ وہ تعاون کریں. اگر لجنہ ہے تو لجنہ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے تربیت کریں. یہ تو سارا ایک نظام آپس میں تعاون کرے گا تو ہر ایک دوسرا نظام چلے گا. یہ انڈیپینڈنٹلی تو کوئی نظام نہیں چل سکتا, نہ لجنہ چل سکتی, نہ خدام, نہ انصار, نہ اطفال. یہ تو ہر جگہ رہتا ہے. خدام اور انصار کہتے ہیں جی ہمارے اجلاس ایک وقت میں ہوتے ہیں اور لجنہ کے نہیں ہوتے, ہمیں آنا پڑتا ہے, ہمارے پیٹرول کا خرچہ ہوتا ہے, ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. لجنہ کہتی ہے ہم آ جاتے ہیں تو ہمارے خدام اجتماع میں شامل نہیں ہوتے یا پروگراموں میں شامل نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں جا سکتے, خرچ ہوتا ہے. تو یہ تو شکایتیں ہر جگہ سے ہیں اور ہر طبقے میں ہوں گی, صرف اطفال میں نہیں ہے. لیکن اس کا ایک حل جیسا کہ میں نے بتایا یہ بھی ہے کہ ایک جو ہے وہ 2-2, 4-4 کو لے کے آ سکتا ہے اگر علیحدہ علیحدہ اجلاس ہو رہے ہیں تو. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں دوسرے یہ دیکھیں کتنے فاصلے پہ ہو رہے ہیں. مختلف وقتوں میں مختلف جگہوں پہ ہو سکتے ہیں. اگر ایک ہی سینٹر ہے تو اور بات ہے. اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ مختلف سینٹر بن سکیں تو بعض علاقوں میں جا کے کیے جا سکتے ہیں اجلاس تاکہ کچھ نہ کچھ رابطہ رہے. As the mulaqat concluded, the Khudam had the opportunity to have pictures with Hazur and received the gift of pens. Those were highlights from a mulaqat that took place last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper, continued his sermons on incidents from the life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and spoke regarding the treachery of the Banu Nazir tribe. Towards the end of his sermon, Hazur, may Allah be his helper, appealed for prayers for the Ahmadis in Pakistan, and thereafter mentioned the recent martyrdoms of 2 Ahmadi Muslims. آخر میں پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی خاص طور پر دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں. ان پر آج کل پھر سختیاں وارد کی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ جلد
پاکستانی احمدیوں کو بھی ان ظالموں سے نجات دلائے اور وہاں بھی ہمارے حالات بہتر ہوں. ذرا ذرا سی بات پر مقدمے اور تنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے بعد میں جنازہ بھی پڑھاؤں گا. پہلا ذکر ہے مکرم غلام سرور صاحب شہید ابن مکرم بشیر احمد صاحب کا، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا ذکر ہوگا راحت احمد باجوہ صاحب ابن مکرم مشتاق احمد باجوہ صاحب کا، جو سعد اللہ پور ضلع منڈی بہاؤدین کے رہنے والے تھے، جن کو 8 جون کو شہید کر دیا گیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک معاند احمدیت نے یکے بعد دیگرے فائر کر کے غلام سرور صاحب اور راحت باجوہ صاحب کو شہید کیا تھا. بوقت شہادت غلام سرور صاحب شہید کی عمر 64 سال، جبکہ راحت باجوہ صاحب شہید کی عمر 32 سال تھی. اللہ تعالیٰ ان شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، رحمت اور مغفرت کا سلوک فرمائے، اور جملہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے.